سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب المحسنین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما برہائی بسراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. معین الدین حسن نالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں ہو سے پاک. ایک نظر داری برحال ماں پریشاں ہو سے پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حرد الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم. مرزدارم زیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنان. آئیے گفتگو شنید کا سلسلہ شروع کروں اور بڑی تیزی سے ختم کر دوں. اس سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت پاک میں جی لگا کر باواز بلند اس یقین کے ساتھ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ہم اس گلی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ طیبہ نگر سے خود سماعت فرماتے ہیں. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بید بیست. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بمصطفیٰ برساں خیش را ادی ہما اوست گر بہو نرسیدی تمام بولہ بیست. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ ہم تک اس محفل میں
ہم اب تک بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، اس شادی سے گھر آباد ہو جائے، نسلیں آباد ہو جائیں، خاندان آباد ہو جائے۔ بڑی مبارکبادی ان تمامی حضرات کے لیے جنہوں نے اس محفل کو سجایا یا سجانے میں کوشش فرمائی، بلکہ آج کا ماحول دیکھ کے کہہ لیا جائے تو کم سے کم اس محفل کی مخالفت نہ کر کے راضی رہے۔ اللہ کریم ان تمامی کی ان مجاہدانہ کیفیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ بلبل مستجاب سے نعت خوانی سماعت کر رہے تھے، جلسہ ہو چکا، مولانا ادریس صاحب قبلہ کا خطاب ہو گیا اور حضرت نے خطاب نہیں کیا، چلیے پشت پناہی کافی ہے۔ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ میرے الحمدللہ استاد ہیں اور ہم نے منہاج العربیہ عربی سبق کہاں ہے، ٹیچر سبق کوسی کہاں ہے، یہ سب عربی میں بولنا انہی سے سیکھا ہے۔ اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے۔ اور بلبل مستجاب کے ساتھ غالباً میری کئی تقریریں ہو گئی۔ اچھا میں واضح کر دوں، بلبل مستجاب ان کو یہ لقب جو ہے نا وہ مریدوں نے نہیں دیا ہے، ان کے پیر نے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے پیر نے یہ لقب انہیں دیا ہے بلبل مستجاب۔ اور شاید ولی صفت ذات کی اس جملے کی مقبولیت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں مستجاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری کئی محفلوں میں شریک رہی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کی کئی محفل میں میری شرکت رہی، لیکن یہ ہے کہ میں نے اتنے قریب سے آج پہلی بار سنا اور اتنی دیر تک آج پہلی بار سنا۔ میں ان کے علاقے ہمت نگر میں بھی حاضر ہوا، وہاں بھی ماشاءاللہ ان کی نعت خوانی ہوئی، اور مکرانہ، پالی، سوجت وغیرہ کئی علاقوں میں الحمدللہ یہ ساتھ رہے۔ مگر یہ سچی بات ہے کہ یہ ہمارے شہر کی اسپیشلٹی ہے کہ یہاں میں نے ان کو اتنی قریب سے سنا اور بہت دیر تک سنا، اور میں بیٹھا بیٹھا ان کے انداز کو تک رہا تھا، اور میں بلا مبالغہ کہہ دوں مجھے اویس قادری کی یاد آ رہی تھی۔ اگر منی اویس قادری کہا جانا چاہیے تو اس بندے کو کہا جانا چاہیے۔ میں کسی کے ابا کی تعریف نہیں کرتا، میرے مزاج میں تعریف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس مخلص بندے کو سلامت رکھے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے پہلے کہہ دیا تقریر ہو گئی، پروگرام ہو گیا، میں بڑی تیزی سے خراج پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اس کا شکرانہ بارگاہ رب کعبہ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس بھاگم بھاگ کی دنیا میں اور اس چاروں طرف سے رنگین دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم شادی کے مبارک موقع پر اللہ رسول کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کی نعتیں سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے کہ نعت کا ایک شعر یا تقریر کا ایک جملہ اگر رب کعبہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پھر ایک نسلی آنے والی 7 پشتیں مصطفیٰ کی وفادار گزریں گی، اس لیے کہ بندہ 7ویں پشت میں اگر نیک ہو تو اللہ رب العزت 7ویں پشت بعد اس کی اولاد کو اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ میں قرآن سے بول رہا ہوں، حضرت موسیٰ اور جناب خضر جب راستے سے جا رہے تھے تو ایک بندہ تھا، ایک تو بچے کھیل رہے تھے، وہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار ٹیڑھی تھی، حضرت خضر نے ہاتھ لگایا تو وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ جب دیوار سیدھی ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام جناب موسیٰ کلیم موجود تھے، حضرت موسیٰ نے پانی مانگا تو بستی والوں نے پانی تک نہیں دیا اللہ کے کلیم کو۔ اب یہ جلال موسیٰ کا ایک تھپڑ مار دے تو ملک الموت کی آنکھ باہر آ جائے، اتنا جلالی نبی خضر کے ساتھ تشریف فرمائے اور پانی مانگا تو بستی والوں نے پانی نہیں دیا، اور پلٹ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس جھکی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا خضر اگر چاہتے تو کم سے کم اس دیوار کو سیدھا کرنے کا اجر لے لیتے، کم سے کم پانی راستہ کچھ منگوا لیتے، فری میں دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کا اور میرا تعلق یہاں سے کٹتا ہے، اس لیے کہ میں آپ ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ میرے کام پہ آپ بار بار سوال اٹھاتے ہیں، مجھے سوال پسند نہیں ہے۔ لیکن قرآن مقدس کی تفسیر پڑھو، قرآن کی آیت گویا ہے 16واں پارہ ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں وہاں بچے تھے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور ان کے باپ داداؤں نے ان بچوں کے لیے خزانہ چھپایا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی کوک والے خزانہ لوٹ لے جاتے، خضر نے دیوار سیدھی کر دی۔ ان کے والدین نیک تھے، کون سے والدین؟ مفسر لکھتے ہیں 7 پشت اوپر کوئی نیک تھا
اللہ نے ان 7 پشت اوپر والے نیکوکار کے صدقے 7 پشت بعد بھی بچوں کے خزانوں کو میں سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مقدس ہے، یہ قرآن مقدس ہے. تو جناب نیکیاں 7 پشت بعد بھی کام آتی ہیں. ہم تو الحمدللہ تلاوت کلام ربانی سے لے کر اب تک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کے ذکر میں بیٹھے ہیں. میں بڑی تیزی سے اپنی گفتگو ختم کروں گا. یار میرا رحمان رب تو ایسا ہے کہ اگر اسے فرعون پکارتا ہے تو وہ اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا، بارش نہیں ہو رہی تھی. جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر بارش نہیں ہوگی تو ہم تجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے، یہ تیری پول پٹی اب نہیں چلے گی، ہم تجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے، اگر خدا ہے تو بارش کرا. فرعون سے کہا، قرآن مقدس کی تفسیر میں موجود ہے. اب فرعون نے جب دیکھا کہ صاحب میری عزت پہ حرف آ گیا ہے، وہ کہتے نا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، جب کوئی نظر نہیں آتا تو وہی ایک تو نظر آتا ہے. فرعون اپنے لشکر کو لے کر جنگل کی طرف گیا اور جب جنگل کے قریب پہنچا نا تو اس نے جنگل کے باہر اپنی پوری فوج کو کھڑا کر دیا، اپنا گھوڑا بھی وہیں روک دیا اور پیدل چلتا رہا. جب جنگل کے اتنے اندر پہنچ گیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا. فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے تاج لگایا تھا سب سے پہلے. بہرحال فرعون نے بہت بدماشیاں کی، بنی اسرائیل کو قتل کروایا تھا. میں اس تفسیر کی طرف نہیں جاتا. وہ گیا جنگل کے اندر اور اسے اپنا تاج اتارا اور تاج اتار کر زمین پہ رکھ دیا اور سجدہ کیا اور سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگا اللہ تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے، بارش برسانا تو تیرا کام ہے، میں بھی تیرے دربار میں آج کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے بھی عطا فرما. جنگل میں خود کو خدا کہنے والا جب میرے کریم رب سے مانگتا ہے، اس نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا کہ آسمان سے بارش ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رب اتنا رحمان ہے کہ وہ فرعون جیسے نامردوں کی بھی سنتا. میرا رب اتنا کریم ہے کہ جو فرعون جیسے بدبختوں کی بھی سنتا ہے. یہ میرے رب کی رحمانیت ہے. آپ کہیں گے اس کی کیوں سنتا ہے؟ تو دیکھیے میرے ذہن میں قصہ آ گیا، میں بتا دوں. حضرت زلیخا تشریف فرمائے، ابھی تک ایمان نہیں لائی، ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہوا. ایک تفسیر پڑھنے لگوں گا تو وقت زیادہ چلا جائے گا. 1 سال حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا، صرف چہرہ دیکھا، بے قرار رہنے لگے. جب بے قرار رہنے لگی 1 سال بعد پھر خواب میں دیکھا. میں میرے شارٹ میں سنا رہا ہوں. 1 سال بعد پھر حضرت یوسف کو دیکھا. پچھلے خواب میں یوسف بولے نہیں تھے، اس خواب میں حضرت یوسف سے پوچھا گیا. حضرت یوسف سے زلیخا نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام تو بتاؤ. تو کہا میرا نام یوسف ہے. پھر 1 سال ان کا ہوش نہیں رہا. بیڑیاں بادشاہ نے پیروں میں ڈال دی. اللہ اکبر. عجیب و غریب عشق کی یہ حضرت یوسف پر فدا ہونے والی ذات. ایک دن ایسا بھی آیا، 1 سال بعد پھر خواب دیکھا، حضرت یوسف نظر آئے اور زیارت یوسف کے بعد پوچھنے لگی بتاؤ تو صحیح تم رہتے کہاں؟ حضرت یوسف نے کہا مصر میں رہتا ہوں. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے بڑی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. یہ اس وقت ایمان نہیں لائی تھی تو کہتی تھی یا صنمی، اے میرے صنم مجھے یوسف سے ملا دیا. یعنی بتوں کو صنم کا لغوی معنی ہوتا ہے بت، صنم کا ڈکشنری کے حساب سے معنی ہوتا ہے مورتی، بت. تو کہا اے میرے صنم مجھے یوسف سے ملا دیا. یا صنمی کا وظیفہ لگا ہوا تھا، یا صنمی کا وظیفہ لگا ہوا تھا. غنود کی تاری ہوئی، نیند غالب ہوئی تو بجائے صنمی کہنے کے یا صمدی کہنے کے. صمد میرے اللہ کا نام ہے. وہ کہنے لگی یا صمدی، جیسی کہا یا صمدی. اللہ نے فرمایا جبریل جا، یوسف قید کے اندر منت مانگ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام قید میں اور قید کے اندر منت مانی ہے کہ جب میں آزاد ہو جاؤں گا قید سے تو میں سب کو کھانا کھلاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے. 1 ماہ تک کے لیے لوگوں کے لیے لنگر بھنڈارا چالو کر دیا. لنگر چل رہا. یوسف کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہتے یوسف اس وقت تک تیری دعوت قبول نہیں ہوگی
جب تک زلیخا، جب تک وہ بڑھیا جو فلاں جگہ ایک کھجور کی چھال کے نیچے آرام کر رہی ہے، جب تک وہ تیری محفل میں آ نہیں جائے گی تب تک تیری منت پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ تو تجھے یاد کرتی نہیں ہے، اس کی تو زبان لڑکھڑائی ہے تو سمت کہتی ہے، ورنہ تو صنم کو پکار رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کیسے بھی پکارا ہے، پکارا تو مجھے ہے، اگر میں بھی جواب نہیں دوں گا تو پھر صنم اور سمت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر کون بتائے گا کہ صنم ہے، سمت بے نیاز ہے؟ اس لیے جبریل جا اور وہ سے کہتے تیری منت پوری کروانی ہے تو بڑھیا کو لانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شاہ سندھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خادم بھیجا، اس علاقے میں بھیجا اور کہا جاؤ بڑھیا کو بلا لاؤ۔ خادم آیا، آنے کے بعد کہا بڑھیا تجھے یوسف بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا، شعر پڑھا تھا اس کا مفہوم یہ، بڑھیا نے پلٹ کر کہا اب ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجے جا رہے ہیں، میں ہواؤں کے ذریعے پیغام کو قبول نہیں کروں گی، جاؤ تمہارے بادشاہ سے کہنا کہ دعوت دینی ہے تو خود آ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ خادم چلا گیا، حضرت یوسف سے کہا وہ تو نہیں آتی، وہ کہتی ہے کہ بادشاہ کو خود بھیجو۔ اب چونکہ ادھر حکم آ چکا تھا کہ وہ آئے گی نہیں تو منت پوری نہیں، اس لیے جانا تو ضروری تھا۔ شاہ مصر تشریف فرما ہوئے سواری پر اور اس علاقے میں پہنچے جہاں وہ خاتون تھی۔ دیکھا کہ گھر ہے، گھر کیا ہے؟ کھجور کی جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک بڑھیا لیٹی ہوئی، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، ایک بوڑھی ہے، کمزور ہے۔ حضرت یوسف قریب گئے اور کہا ایتھا العجوز حضری دعوتنا، اے بڑھیا میری دعوت، ہماری دعوت میں حاضر ہو جا۔ جیسے کان ایتھا العجوز، اے بڑھیا، اس خاتون نے سن لیا اور سن کے پلٹ کے کہا کبھی ملکہ کہنے والے لوگ آج بڑھیا کہہ رہے ہیں، کبھی سیدہ کہنے والے لوگ آج بڑھیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا من انتے، تو ہے کون؟ اللہ اکبر۔ خاتون کہنے لگی میں وہی ہوں جسے زلیخا کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر کیفیت تاری ہوتی، بے قراری بھی لے کر جب گھر پہنچے نا محل، تو جب تک یہاں پہنچے سفر پورا ہوا، ان کا 1 مہینے کا لنگر پورا ہو چکا۔ جب لنگر پورا ہو گیا 1 مہینے کا، اب بات یہ ہوئی کہ جب یہ آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سونا چاندی جواہرات وغیرہ ان کو پہنائے اور ان کے نام کا صدقہ غریبوں میں نکالنے لگے۔ تو اس خاتون نے پلٹ کر کہا یوسف جتنا تم ابھی ہمیں پہنا رہے ہو ہم نے اس کا کئی گنا تمہارے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اللہ اب تو کچھ اور ہی چاہیے تم سے۔ یوسف نے کہا کیا چاہیے؟ اللہ غنی، ادھر کہا نا کیا چاہیے؟ تو اس بڑھیا نے کہا اللہ سے دعا کرو، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جوانی واپس آ جائے، میری آنکھوں میں نور آ جائے اور تم مجھ سے نکاح کر لو۔ 3 بار حضرت یوسف علیہ السلام، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ گئی ہوئی جوانی پلٹتی نہیں ہے، اس سے پہلے کہ یوسف کہتے کہ آنکھوں میں نور نہیں آئے گا، اس سے پہلے کہ یوسف کہتے کہ میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گا، جبریل تشریف لے آئے اور جبریل آنے کے بعد کہتے ہیں یوسف اللہ نے آج تمہارے لیے سسٹم کو تھوڑا سا چینج کر دیا۔ میں اپنے جملے کہہ رہا ہوں، سسٹم جبریل نے نہیں کہا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یوسف یہ کہتی ہے کہ جوانی پلٹا دو، آنکھوں میں نور دے دو، اور یہ کہتی ہے کہ نکاح کر لو۔ میرا اللہ فرماتا ہے یوسف تو اس کا ہاتھ تو پکڑ، اللہ تیری برکت سے اس کی جوانی بھی لوٹا دے گا، اس کی آنکھوں کا نور بھی لوٹا دے گا، اور تجھے اللہ حکم فرماتا ہے کہ جب یہ جوان ہو جائے اور اس کی آنکھوں میں نور آ جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ کہاں سے بات چلی تھی؟ وہ بستر پر لیٹی ہوئی بڑھیا غلطی سے ایک بار یا سمت کہتی ہے تو یوسف کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہم جودھپور میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے نام کی وظیفے پڑھتے ہیں، ہمارا عشق کہتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبردار
اللہ واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب ایک بار فرعون پکارے تو اللہ اسے نواز دیتا ہے، زلیخا یا سمد کہے تو اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا عشق وہ عشق نہیں ہے جو بلال حبشی کا عشق ہے، ہمارا عشق وہ نہیں ہے جو علامہ جامی کا عشق ہے، ہمارا عشق وہ نہیں ہے جو مولانا رومی کا عشق ہے، ہمارا عشق وہ نہیں ہے جو اقبال کا عشق ہے، ہمارے عشق کا لیول وہ نہیں ہے جو امام احمد رضا کا عشق ہے، ہمارے عشق کے وہ لیول نہیں ہے، مگر بابا ہم اتنا جانتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اتنا عشق تو نہیں ہے جتنا پہلے کر گئے، لیکن ہم اپنے عقیدے میں اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں ہم آپ سے زیادہ نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تب ہم کہتے ہیں غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، غریب تیرے سوا تو میرا کوئی حبیب ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب مرض دارم ز اسیارا لا دوائے، گناہوں کا مرض تو رکھتا ہوں، اس مرض کی کوئی دوا نہیں رکھتا، گناہوں کا مرض رکھتا ہوں، اس مرض کی کوئی دوا نہیں رکھتا۔ مرض دارم ز اسیارا لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، آپ کی مہربانیوں کو اپنی مرض کا طبیب اور ڈاکٹر سبحان اللہ بری نازم کے ہستم امت تو، ہم فخر اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امت ہیں، سبحان اللہ گنہگار ہیں لیکن پھر بھی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جناب ہمیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا، بات ختم کر رہا ہوں، قارون تھا، قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے، اس نے قبول کر لی، بعد میں کہنے لگا جب اس نے جوڑا کٹایا نا تو کہا یار بہت زیادہ پیسہ لگ جائے گا زکوٰۃ میں، اس کے ذہن میں فطور آیا اور اس نے اپنی قوم والوں کو جمع کر کے کہا ابھی تک توحید کی بات کرتے تھے، اپنی نبوت کی بات کرتے تھے، اب کہتے پیسے دو، کب تک ہم ان کی سہتے رہیں گے؟ اور مولوں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا ایسا کرو کہ ایک عورت کو بلاؤ جو پیسے سے بک جائے اور اس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر الزام لگواؤ تاکہ موسیٰ کی عزت چلی جائے گی تو ہمیں پھر حکم ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر الزام لگانے کے لیے خاتون تیار کی گئی، پیسے دے کر وہ عورت سیٹ کی گئی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ ایک دن تقریر کر رہی تھی اور تقریر کرتے کرتے فرمانے لگے جو زنا کرے گا اس پر یہ حد ہے، جو چوری کرے گا اس کو یہ سزا ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا موسیٰ یہ قانون صرف ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اگر میں بھی معاذ اللہ ایسا کروں تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا۔ حضرت موسیٰ کا یہ جملہ نکلا تو پھر قارون نے کہا کہ فلاں فلاں قوم کے لوگ تو آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ القصہ مختصر، لوگ وہاں پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم بھی تشریف فرما ہوئے، اس عورت کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ سے کہا گیا آپ کے بارے میں ہم نے ایسا سنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلاؤ اس کو جو ایسا کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے لایا گیا، وہ جلالی نبی، ایک تھپڑ مارا تھا انہوں نے، پتھر موت کو ماری، پتھر کو مارا، صحیح مسلم میں حدیث ہے واٹس، ایک تھپڑ انہوں نے پتھر کو مارا۔ کیوں؟ بنی اسرائیلی کچھ بدماش قسم کے لوگ تھے، اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ شرم و حیا کی وجہ سے پہاڑی کے کنارے چھپ کے نہاتے تھے اور یہ لوگ یوں ہی نہاتے تھے، تو معاذ اللہ حضرت موسیٰ پر مرد نہ ہونے کا الزام لگاتے تھے، حالانکہ ان کی حیا کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دن اللہ رب العزت کو یہ دکھانا ہوا کہ میرا موسیٰ باکمال ہے، تو حضرت موسیٰ جیسے ہی اس ندی کے کنارے غسل کرنے لگے اور اپنے کپڑے کی چادر ایک پتھر پہ رکھی تو وہ پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگنے لگے۔ پتھر موسیٰ کے کپڑے لے کے، پتھر بھی کبھی بھاگتا ہے،
مگر جب بات نبیوں کی آتی ہے تو بولتا بھی ہے بھاگتا بھی ہے بولتا بھی ہے۔ اور نبیوں کی شان کیا ہے؟ نبیوں کے غلاموں پہ پتھر بولا۔ علامہ جامع قصہ لکھا امام سید الساجدین سید العابدین سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے حجر اسود کے قریب کھڑے، میں محرم میں قصہ سنا چکا ہوں، حجر اسود کے قریب کھڑے محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے، انہوں نے بھی جا کے وہاں گفتگو کی، کہا ہمیں تبرکات دے دو۔ زین العابدین سرکار علیہ السلام فرماتے سنو سنو اس کا جانشین اور وارث تمہیں ہوں۔ محمد بن حنفیہ نے کہا پھر فیصلہ کروا لو۔ کہا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ کہا چلو حجر اسود فیصلہ کر دے گا۔ جنتی پتھر کے سامنے ایک طرف محمد بن حنفیہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے سرکار زین العابدین سید العابدین سید الساجدین علی الاوسط علی بن حسین ابن علی امام سید سجاد حضرت امام زین العابدین نے کہا اس پتھر سے پوچھو کہ حسین کا وارث کون ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا پتھر کہاں جواب دینے والا؟ کہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ زین العابدین میں نہیں کہتا تھا پتھر جواب نہیں دیتا۔ حضرت زین العابدین نے جلال میں آ کے فرمایا، جلال میں اے پتھر بتا تھا کیوں نہیں حسین کا وارث؟ اللہ روایت کے الفاظ حجر اسود لرز گیا، ہلنے لگا اور آواز آئی زین العابدین تم کربلا سے لے کے مدینے تک کل بھی حسین کے جانشین تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے شہزادوں میں اتنا پاور ہے کہ وہ پتھر سے اپنی امامت کی گواہی دلوا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی شان تو نرالی ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال وہ پتھر ہے، جب لے کے بھاگا تو موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور کہتے تھے صوبی یا حجر صوبی یا حجر، اے میرے کپڑے پتھر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ وہ بھاگتا چلا جاتا۔ جب بنی اسرائیل کے دو چند افراد پر کی نظر حضرت موسیٰ پر پڑی تو پھر اس پتھر نے کپڑے نہیں چھوڑ دیے، کپڑے حضرت موسیٰ نے پہنے اور جلال میں ایک تھپڑ کھینچ کے مارا، اللہ ایک تھپڑ کھینچ کے پتھر کو مارا۔ آپ مار کے دیکھنا کبھی کتنی زور سے لگتی۔ حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ کھینچ کے پتھر کو مارا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں سال بعد موسیٰ کے تھپڑ کے نشان کو دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ موسیٰ کے تھپڑ کے نشان میں نے پتھر پر دیکھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ جلال موسیٰ کا، یہ جلال قصہ کون سا بیان کر رہا تھا؟ قارون والا۔ جیسے ہی وہ خاتون عورت سامنے لائے گی نا، موسیٰ نے جلال فرمایا قسم اس رب کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا، تجھے قسم اس رب کی جس نے پتھر سے پانی نکالا، بتا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ موسیٰ کا دیکھ لینا اس کے لیے کافی تھا۔ یہاں تو جلال میں دو جملے بول گئے تو عورت کانپنے لگی اور کانپتے وہ کہتی اللہ کی قسم آپ پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو کہا پھر تو کھڑی کیوں؟ ان کا یہ کھڑے ٹٹو انہوں نے مجھے پیسے دیے آپ کے خلاف بولنے کے لیے۔ اب اتنا جملہ سنا، حضرت موسیٰ کو جلال آیا اور جلال میں موسیٰ نے کہا اے اللہ قارون کو غرق کر ختم کر دے۔ آواز آئی موسیٰ ہم نے زمین کو تیرے تابع کر دیا، جو کہے گا وہ کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا زمین قارون کو پکڑ لے، دھسا لے۔ حضرت موسیٰ کا یہ جملہ تھا، قارون زمین میں دھسنے لگا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ نہ جانے کہاں تک دھسا، کسی کا قول ہے کہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ بہرحال لیکن دیکھیں آپ، ہم اہل علم ہیں، اہل مشاہدہ نہیں۔ ہم نے وہ پڑھا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ والوں کی وہ شان ہوتی ہے جو پڑھنے پڑھانے کی بعد میں ہوتی ہے، وہ تو یا تو نگاہوں سے پیتے ہیں یا آنکھ بند کر کے مصطفیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل علم اور اہل مشاہدہ میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ غلام جس کو دنیا بابا فرید الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب نواز کے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاتی، سرکار کتب پاک کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر، جو نظر ڈالے تو صابر کلیری پیدا ہو، دنیا بابا فرید کہتی ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ حضرت بابا فرید ایک دن کہنے لگے لوگوں وہ قارون جو ہے نا، قارون جی حضور کہ وہ زمین میں دھس رہا تھا۔ اچھا، زمین میں دھستے 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 اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ تجھے دھسایا کیوں جا رہا؟ جس عالم میں بھی پہنچا، زمین کے نیچے بھی کئی ساری دنیا ہے، وہاں سے پاتال میں اس کو کسی نے پوچھ لیا تو دھسایا کیوں جا رہا؟ تو
اس نے کہا موسیٰ کی بات نہیں مانی. بابا فرید کہتے ہیں اس نے صرف موسیٰ کا نام لیا تھا, صرف نام لیا تھا. اللہ نے کہا جو میرے نبی کا نام لے لے, اللہ نے کہا جو میرے نبی کا نام لے لے, عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے اور موسیٰ کا اس نے نام لے لیا تب نہ صحیح, اب ٹھیک سے لیا ہے تو اب سنو فرشتوں, اس کو یہی روک دو اور نہ دھساؤ. سبحان اللہ. اس کو یہی روک دو اور نہ دھساؤ. یہ قصہ سنایا. اب بابا فرید کہتے ہیں یار اپنے مقدر پر رشک کرو. روتے ہوئے بابا فرید کہتے ہیں کہ جب بندہ قارون جیسا موسیٰ کا نام لے لے تو اس کو عذاب, اس کے عذاب کو وہی روک دیا جاتا ہے. جو صبح و مساء مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا ہے اس کے وقار کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. ہم کیسے بھی صحیح مصطفیٰ کے ہیں. اب بس بات اتنی ہے کہ وفادار ہونے کی دعا کرنی ہے, وفادار ہونے کی دعا کرنی ہے, لیکن ہوتی کوشش ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا بن کے رہنا ہے. اور جب انسان محمد 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 پرانی امت والے کریں, موسیٰ کا دور کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے, اللہ کی وحی نازل ہو, موسیٰ جانا کچرے کے پاس سے اٹھا اس کو, اے موسیٰ غسل دے اس کو, نہلا اس کو, کفن پہنا, اس کے بعد جنازہ پڑھ, اس کے بعد اس کو دفن کر. لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا وہ تو بڑا بدبخت تھا, موسیٰ کلیم ہے اللہ سے بات کرتے, کہتے اللہ وہ تو بڑا گنہگار تھا, تو مجھ نبی کو کہتا اس کو غسل دے, اس کو کفن دے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, جواب آیا تفسیر نعیمی میں سرکار مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی شفیع نے اس روایت کو لکھا ہے اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے, مشہور روایت ہے. کیا ہوا؟ جواب یہ آیا, فرمایا رب کعبہ نے موسیٰ یہ تھا تو گنہگار لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عقیدے کی بات ہے. عمل اور ہے, عقیدہ اور ہے. اگر عقیدہ برا ہو تو پھر کچھ کام نہیں آتا, لیکن اگر عقیدہ اچھا ہو اور عمل 19-20 بھی ہو, اب مکمل 18 ہو تو اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا, لیکن 19-20 بھی ہو تو نسبتیں بچا لی جاتی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, یہ بات ہے کہ جیسے ہی موسیٰ نے پوچھا مالک تو مجھ سے کہتا ہے کہ اس کو دفن کرو, غسل دو. آواز آئی موسیٰ اس نے تیری کتاب میں میرے محبوب کا نام دیکھا تھا, نہا کے بیٹھا تھا, اس کو پڑھنی تو نہیں آتی تھی مگر میرے محبوب کا نام دیکھ لیا. جب نام دیکھا تو اس نے جھک کر اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کا نام سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب کا نام چوم لیا. بس اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی. تب حضور علیہ السلام کے سامنے ابو بکر صدیق, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے, ابو بکر صدیق نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا, یہ انگلیاں شہادت کے لیے لبوں کو چوما, آنکھوں سے لگایا, حضور سامنے موجود ہے. جب آنکھوں سے لگایا مصطفیٰ نے فرمایا من فعل ذالک کما فعل حبیبی فقد حلت لہ شفاعتی, جو ایسا کرے جیسا میرے محبوب ابو بکر نے کیا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اب میں نے حضور کا نام نہیں چومتے, ظاہر بات ہم سنی ہے گھاٹے کا سودا نہیں کیا کرتے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پاک سے محبت کرتے. میرا آقا فرماتا ہے گھر میں اولاد پیدا ہو تو نام محمد رکھ دیا کرو, اس لیے کہ جس کا نام محمد ہوگا فرشتہ اسے جہنم میں نہیں داخل فرمائے گا. بہرحال دوستو, اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اس محفل سعید کو سجا کر آنے والی نسلوں کو خوشبخت بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا سرمایہ جمع کر رہے ہیں. اللہ کریم اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ فرماتا بے شک اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرمایا کرتا ہے. اس وقت ہم بالی ووڈ کے کسی ایکٹر کی پسندیدہ کام نہیں کر رہے بلکہ احکم الحاکمین رب العالمین کے پسند کا کام کر رہے ہیں, اور دعا کریں اللہ کریم کو ہمارا یہ کام پسند آ جائے اور وہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. طوفان نور لانے سے کیا فائدہ ہے, چشم دو اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جو دل کو اچھا لگتا ہے اسی کو دوست رکھتا ہوں, منافق بن کے رشتوں کی سیاست میں نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.
وعلیکم